بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرزا جہلمی نے مستدرک حاکم کی ایک روایت بیان کرتے ہوئے اتنا بڑا بلنڈر کیا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس روایت کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم میں اصحاب سبت کا ذکر ہے، یعنی ہفتے کے دن بنی اسرائیل کے لیے مچھلی کا شکار ممنوع تھا، تو کچھ بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں نے مچھلی کا شکار کیا ممنوع ہونے کے باوجود۔ اس موقع پر 3 گروہ بن گئے۔ ایک گروہ شکار کرنے میں مبتلا ہو گیا اور دوسرا گروہ ان کو روکنے والا تھا، اور تیسرا گروہ وہ تھا جنہوں نے شکار کیا بھی نہیں اور روکا بھی نہیں۔ قرآن کریم نے یہ 3 گروہ ذکر کر کے اس کے بعد جو گروہ شکار کرنے والا تھا اس کے متعلق قرآن کریم میں صراحت آ گئی کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا، اور جو گروہ روکنے والا تھا اس کے متعلق قرآن کریم میں واضح طور پر آ گیا کہ وہ نجات پا گیا۔ لیکن جو تیسرا گروہ تھا جنہوں نے شکار کیا بھی نہیں اور واضح طور پر ان کو روکا بھی نہیں، اگرچہ اس فعل کو وہ برا سمجھتے تھے لیکن ان کو جا کر روکا نہیں، ان کا کوئی تذکرہ قرآن کریم میں نہیں ہے کہ وہ نجات پا گئے تھے یا وہ بھی عذاب کے اندر مبتلا ہو گئے تھے۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو رونے لگ گئے اور کہنے لگ گئے کہ مجھے کوئی بتائے کہ اس تیسرے گروہ کا کیا بنا تھا۔ اس موقع پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اکرمہ تابعی موجود تھے۔ انہوں نے اپنی یہ رائے ظاہر کی۔ انہوں نے کہا کہ اگرچہ انہوں نے مچھلی کے شکار کرنے والوں کو منع تو نہیں کیا تھا، لیکن اس فعل کو بھی تو برا سمجھا تھا، اور قرآن کریم میں اس کی صراحت موجود ہے۔ انہوں نے کہا تھا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، کہ ان لوگوں کو کیوں سمجھاتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب دے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شکار کرنے والوں کے اس فعل کو غلط سمجھتے تھے، اگرچہ ان کو واضح طور پر جا کر روکا نہیں۔ اکرمہ کہتے ہیں جب میں نے یہ بات کی تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میری یہ بات بڑی اچھی لگی اور انہوں نے مجھے 2 چادریں انعام میں دیں۔ اب اس پوری روایت کو دیکھا جائے تو نتیجہ بالکل واضح ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اکرمہ یہ دونوں اس پر متفق ہو گئے کہ جو تیسرا گروہ تھا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے بھی شکار کرنے والوں کے فعل کو برا سمجھا تھا، غلط سمجھا تھا۔ لیکن مرزے نے یہی روایت بیان کرتے ہوئے نتیجہ بالکل الٹ نکالا۔ نتیجہ یہ نکالا کہ تیسرا گروہ بھی عذاب میں مبتلا ہو گیا تھا۔ یہ ہے مرزے کا بلنڈر جو اس نے مستدرک حاکم کی یہی روایت بیان کرتے ہوئے کیا ہے۔ اب آپ مرزے کی بات سن لیں۔ قرآن کلاس نمبر 102 میں مرزے نے مستدرک حاکم کا حوالہ دے کر یہ روایت بتاتے ہوئے کیا بات کی ہے اس کا تھوڑا سا حصہ آپ سن لیں۔ اگر کسی نے تفصیل سے وہ ساری روایت مرزے سے سننی ہو تو ہم نے حوالہ دے دیا ہے، قرآن کلاس نمبر 102۔ یہ بندر بن گئے، ان کو جنت مل گئی۔ جو تیسرا تھا میٹھی میٹھی باتیں کرنے والا، یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے، کہیں بھی یہ ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے میٹھی میٹھی باتیں کی تھیں، بلکہ قرآن کریم میں لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے کہا تھا روکنے والوں کو کہ ان کو کیوں روکتے ہو جن کو اللہ ہلاک کر دے گا یا سخت عذاب دے گا۔ یہ میٹھی میٹھی بات ہے، یعنی انہوں نے نفرت کا اظہار کیا تھا۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے خود جا کر روکا نہیں تھا، لیکن میٹھی میٹھی باتیں بھی نہیں کی تھیں، یہ بھی مرزے کا جھوٹ ہے۔ بہرحال خیر، آگے مرزے کو سنیں۔ تو ابن عباس رو کے کہا کرتے تھے کاش مجھے کوئی بتا دے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، یعنی ابن عباس کو پتا تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، لیکن وہ چاہتے تھے مجھے کسی طریقے یہ پتا چل جائے کہ ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ ناظرین اب انصاف سے بتائیں، پوری روایت ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی تھی۔ اس پوری روایت سے نتیجہ یہ نکل رہا تھا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرمہ کی رائے پسند آئی، ان کو بڑی اچھی لگی، انہوں نے انعام بھی دیا، تو دونوں متفق ہو گئے اس پر کہ وہ تیسرا گروہ جو تھا وہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ لیکن مرزا بالکل الٹ نتیجہ نکال رہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا کہ وہ بھی نہیں بچے ہوں گے، نعوذ باللہ۔ کس طرح مرزا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ بول رہا ہے، اپنی طرف سے غلط نتیجہ نکال کر مستدرک حاکم کا حوالہ دے کر اس روایت کو بیان کرتے ہوئے مرزے نے بالکل الٹ نتیجہ نکال دیا۔ کاش مرزا یہ روایت پوری بیان کر دیتا اور یہ حصہ بھی بیان کر دیتا کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اکرمہ کی رائے بڑی اچھی لگی، انہوں نے انعام دیا۔ اگر یہ بات مرزا بیان کر دیتا تو بات بالکل واضح ہو جاتی، لیکن جب بھی یہ روایت مرزے نے بیان کی ہے اپنی ویڈیوز میں، یہ حصہ مرزے نے کہیں بھی بیان نہیں کیا ہمارے علم کے مطابق۔ اگر کہیں بیان کیا ہے تو مرزے کے شاگرد سامنے لے آئیں۔ جب مرزے نے یہ بات کی تو اس پر ہم نے گرفت کی اور کلپ بنایا کہ مرزے نے یہاں ڈنڈی ماری ہے۔
تو قرآن کلاس نمبر 125 میں مرزے نے پھر یہی روایت بیان کی اور مرزے نے بات گھما دی، لیکن اپنی ضد پر اور اپنی غلطی پر پھر بھی مرزا اڑا رہا۔ تو ابن عباس روتے تھے، کاش مجھے ان کے بارے میں پتہ چل جائے کہ ان کی آخرت کیا ہوئی۔ اللہ نے خاموشی ان کے بارے میں اختیار کی ہے۔ بہرحال جتنا میرا قرآن کا فہم ہے، جو میں اللہ تعالیٰ کے مزاج کو سمجھ سکا ہوں قرآن کی روح سے، مجھے تو یہی لگتا ہے کہ جو گونگے شیطان تھے ان کا انجام بھی انہی کے ساتھ ہوا جو برائی کرنے والے تھے۔ اب دیکھیں مرزے نے قرآن کلاس 125 میں بھی یہی روایت بیان کی، لیکن یہاں بھی ادھوری روایت بیان کی، یہاں تک بیان کی کہ ابن عباس روتے تھے مجھے کوئی بتا دے۔ اگلا حصہ مرزے نے یہاں بھی بیان نہیں کیا۔ البتہ یہاں مرزے نے ایک چلاکی کی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جھوٹ نہیں بولا، جیسے قرآن کلاس نمبر 102 میں بولا تھا کہ جی ابن عباس کو پتہ تھا کہ ان پر بھی عذاب آیا ہوگا۔ یہ بات تو یہاں نہیں کی، لیکن اپنی طرف سے بات کر دی کہ میں جو اللہ کے مزاج کو سمجھا ہوں اس سے مجھے یہی بات معلوم ہوتی ہے، اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ بھی عذاب میں مبتلا ہوئے تھے۔ تو ہمارا سوال یہ ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ، دونوں متفق ہو رہے ہیں اس بات پر کہ تیسرا گروہ عذاب میں مبتلا نہیں ہوا تھا۔ اب وہ قرآن کو زیادہ سمجھتے ہیں یا مرزا زیادہ سمجھتا ہے؟